لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں بنیادی طور پر قرآن اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم، اور میں نے اپنی زندگی انہی چیزوں کے درس اور تدریس میں بسر کی ہے۔ اس وقت بھی مجھے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 احادیث پیش کرنی، اور چونکہ انداز میں درس کا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اکثر و بیشتر حضرات تک یہ 4 ورقہ پہنچ چکا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا متن بھی ان کے سامنے موجود رہے۔ سب سے پہلے اس میں 2 آیات ہیں سورہ صف کی۔ هو الذی، بلکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ یہ 2 آیات مبارکہ قرآن حکیم میں ایک تو سورہ صف میں وارد ہوئی ہیں، جو میں نے ابھی تلاوت آپ کو کر کے سنائی۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ بین ہی یہی 2 آیات، دوسری آیت جو کہ تو انہی الفاظ میں، پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی وارد ہوئی۔ وہاں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون، یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ عام طور پر ترجمہ کر دیتے چاہتے ہیں، نہیں، چاہت سے بڑا اونچا معاملہ ہے ارادہ۔ یریدون، یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ دوسری جگہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں۔ یہاں یریدون کا فاعل کون ہے؟ کون تلے ہوئے ہیں؟ عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں، تعین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہے۔ سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے۔ یہودی تلا ہوا ہے، یہودیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائے گا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمکش رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے، صلبی بھی مانوی بھی، دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امتی رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کشمکش جاری رہی۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ذریت، اس کی نسل تیری وفادار نہیں رہے گی۔
میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں. قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے اللہ نے اسے مہلت دی، اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی بار بار آیا ہے، میں آدم کی نسل کا اغوا کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ آور ہوں گا، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا اے پروردگار کہ تو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو، آدم کی ذریت اس کی اہل ثابت نہیں. یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے. دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارندے، وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی، تمام انبیاء سے رہی. حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، میں اس وقت تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا، صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں. یہ یہودی، میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے. سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا. الفتنۃ الکبریٰ. 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ آپس کی چپقلش سے، خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی ہے جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے. بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا. مسلمانوں کی مہربانی، ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں 2 مرتبہ، اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ان پر سختی کی. لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، شفقت، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں. سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے 550 برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا، اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی. یہاں عیسائی بھی آئیں، یہودی بھی آئیں، اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے. یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرنڈر کیا، انہوں نے ایک شرط پیش کی. یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے.
وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے، وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا۔ البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، انتشار کا دور، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، پھر مسلمانوں کی شفقت سے، رحمت سے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی، حریت فکر، اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا، وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی، انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی۔ نمبر 2، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا، سود کا جال پھیلا کر مالیاتی طور پر اپنی شکنجے میں یورپ کو کس لیا، اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ماضی قریب تک رومن کیتھولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی۔ عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک ایسے ہی ان کے لیے شبہ کی صورت پیدا کر دی گئی۔ وما قتلوہ، یقینا ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا۔ تاریخ بدل گئی، جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پی ایل او کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹیکان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے 3 pronged اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ، ان دونوں کو اپنے شکنجے میں کش لیا ہے، فتح کر چکے۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے،
وہ تو صرف ایک قوم تھی، جرمن قوم، جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شے کا نام ہے۔ نتیجتاً یہودیوں کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا۔ وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہودی قرض خواہ ہے، اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے۔ اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے۔ اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھل کر لکھ دی، اپنی کتاب میں لکھ دی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک۔ خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا، اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخکنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات
انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز ہیں۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے۔ وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس، ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے،
اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دیں۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی ہے؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک۔ پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، انہیں مشرک نہیں کہا، کافر کہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگلی آیت میں اب آیا، اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، الہدیٰ، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل، عدل و قسط، نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات تو ہو کر رہے گی، اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ہونا ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود، 4 ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی ہے مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں۔ مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔
اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں۔ چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتابچے کے 4 صفحے پر درج ہے، یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لیتے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے۔ اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں۔ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔
یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی ہے۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں۔ اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حرز جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے۔ علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے۔
اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابع داری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا۔ ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنیں، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے۔ دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا۔ دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی، جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹیوز، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں۔ معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے، جس کی کامل تنسیخ کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے۔ اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے اپنے دل میں یہ کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے، جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئیں یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہوں، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرۂ ارضی جگمگا اٹھے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا، پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے
پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نماء عرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال۔ شمال میں اوشیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب، عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹلسٹ سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند، مجددین کی آماجگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند، اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا۔ یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان، روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا۔ اب دوبارہ جو کتابچہ شائع کیا ہے انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا۔ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا۔ وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں۔ سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا۔ وہ تحریک بھی چلی تو یہی۔ پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس شد و مت کے ساتھ، مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر اور شواہد نوٹ کیجئے،
وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگانگ تک، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا۔ پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی، جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں۔ 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، یہی تو خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے، اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو اصل حاکم ہے اللہ، جو اس نے متعین کر دی ہے۔ پھر یہی وہ ملک ہے، واحد ملک پوری دنیا میں، جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یہ شواہد ہے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر یہاں پیدا ہوا، مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا، مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا، شیخ الہند جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا۔ پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں، اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ یہ جو جنگیں ہونے والی ہے، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 1 سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آ کر دولت کے پھندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔ بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ٹرکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے، ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر۔ بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے، اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی۔ ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجے تار ہے، ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجے تار ہے، ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو